ضرب اللہ للمشرک والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم ورجلا سلما خالصا لرجل هل يستويان مثلا تمييزا أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه إذا طلب منه كل من مالكه خدمته في وقت واحد تحير من يخدمه منه وهذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد. اللہ بیان فرماتا ہے مثال. ضرب اللہ نے مثال بیان ہے. ضرب اللہ مثلا اللہ نے مثال بیان کی. اس کے لیے فرمایا گیا للمشرک والموحد. یہاں پہ کہاوت جو ہے مشرک کے لیے ہے اور موحد کے لیے ہے. رجلا ایک شخص ہے بدل من مثلا. اس میں جو ہے مثلا سے یہ بدل ہے. ایک شخص ہے فیہ شرکاء جس کے مالک کئی پارٹنر ہیں, جس میں کئی شریک ہیں. متشاکسون بمعنی متنازعون. متشاکس کی تفسیر کر دی متنازعون سیئۃ اخلاقہم. کہتے ہیں متشاکس کہیں گے باب تفاعل سے تشاکس نیچے دیا ہے کہ تشاکس کہیں گے آپس میں عادت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف لوگ جس کی ذہنیت ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہو. وہ اب جب آپس میں ٹکرائیں گے اس ٹکراؤ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشاکس. ٹھیک ہے. ایک کہے کہ ٹھنڈا پانی چاہیے, ایک کہے گرم پانی چاہیے. چائے لانا ہے تو ایک کہے کافی چاہیے, ایک کہے نہیں مجھے کالی چائے چاہیے, اور ایک کہے کہ مجھے دودھ والی چائے چاہیے. ایک بیوی ہے, ایک عورت ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں بیٹے کی فرمائش الگ ہو تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ ایک کہے مجھے جو ہے مٹن چاہیے, ایک کہے مجھے صرف چکن چاہیے, اور ایک کہے مجھے صرف ویج چاہیے. تو ایسی مختلف کیفیات والے جب کسی کام میں شریک ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشاکس. اس لیے متشاکس کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں؟ متنازعون سیئۃ اخلاقہم. اپنے اخلاق کی برائی میں جب لوگ کیا کرے؟ تنازع کرے. تو ایک شخص وہ ہے کہ جس میں ایسے لوگ شریک ہیں جو اپنے اخلاق کی برائی میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مختلف ایک دوسرے سے. ورجلا اور ایک شخص ہے سلم جو خالص ہے. سلم کا معنی خالص ہوتا ہے, خالص. ورجلا سلما اور ایک شخص ہے جو فری ہے. خالص کا معنی کیا؟ یعنی اس میں ایسا نہیں 4 لوگ شریک ہیں, 4 لوگ کو آرڈر دے دو کہ یہ کر دے وہ کر دے, مختلف آرڈر, ایسا نہیں. جی وعلیکم السلام. آئیے. ورجلا سلما خالصا لرجل اور ایک شخص ہے جو خالص ہے کس کے لیے؟ لرجل ایک آدمی, ایک ہی آدمی ہے بس. حل یستویان مثلا تو کیا یہ مثال کے طور پر یہ برابر ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں؟ کہاوت کے طور پر نہیں ہو سکتے. کہ جب وہ آدمی وہ نوکر جو 4 سیٹھیا کا نوکر ہے, جو 4 سیٹھوں کی خدمت بجا رہا ہے, ایک ہی وقت میں کہے کہ تو یہ کر, تو یہ کر, تو یہ کر, کسی ایک ہی کرے گا نا, چاروں کی نہیں کر پائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص درست نہیں ہے. اس کو 4 آدمی کا نوکر نہیں ہونا چاہیے. اس کو نوکری کرنی تھی تو ایک ہی آدمی کرنی تھی تاکہ وہ جب جو کہے وہی کر سکے وہ. تو ایسی موحد اور کافر کے مشرک جو ہوتا ہے وہ کبھی رام کو پوچھتا ہے, کبھی سیتا کو پوچھتا ہے, کبھی کرشنا کو, کس کو پوچھتے ہیں وہ لوگ, جس کو بھی. تو اب جو ہے کوئی کیا چاہے گا, کوئی کیا طلب کرے گا, کس کی یہ بجا لائے گا. وہ بولے گا آج کے دن مجھے مٹن نہیں چلتا, مٹن کھا کر مندر مت آنا. دوسرا بھگوان بولے گا آج سے مٹن نہیں کھانا پڑے گا. ہے کہ نہیں؟ ایسا اس میں ہے نا. کھانے پر بھی ان کے بھگوانوں میں اختلاف ہے. ایک بھگوان جو ہے وہ سونا پسند کرتا ہے, سونا چاندی کے مقابلے میں.
تو بالاجی جو ہے نا، بالاجی بولتے ہیں اس کو سونے کا ہی جو بھی چاہیے سونا ہی چاہیے. کوئی صرف جو ہے ابھی کل اس کے وشو کرما جو لوہے کو پسند کرتا ہے، سمجھ بات آئی. تو اب ایک شخص کے پاس لوہا ہو سونا نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ یہ بیوقوفی بڑی بات ہے نا یہ سب. ایسے ہی فرمایا گیا کہاوت کے طور پر کہ اے لا، اب یہاں مراد کیا ہے اس عبارت سے قرآن پاک کی؟ لا یستوی العبد لجماعۃ، ایک ٹیم کا جو غلام ہے وہ، والعبد لواحد، اور ایک شخص کا جو غلام ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكه خدمته طلب منه كل من مالكه خدمته في وقت واحد تحیر من یخدمه منه، ہے نا. یہ پہلا شخص جو کئی لوگوں کا غلام ہے، اس سے جب اس کے مالک میں سے ہر ایک اپنی خدمت طلب کرے گا فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، تو حیران ہو جائے گا کہ وہ من یخدمه منهم، ان میں سے کس کی خدمت کرے. وَهَذَا مَثَلٌ لِلْمُشْرِكِ، اور یہ کس کا بیان ہے؟ مشرک کا بیان ہے، مشرک کی کہاوت ہے. والثانی مثل للموحد، اور دوسری مثال کس کی ہے؟ موحد کی. الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف. موحد سے مراد موحد اسی کو کہیں گے جو توحید کے تقاضے کے ساتھ موحد ہے. موحد کس کو کہیں گے؟ جو توحید کے تقاضے کے ساتھ موحد ہو. موحد کا مطلب صرف یہ نہیں جو ایک اللہ کو ایک مانے. اللہ کو ایک ماننے والے کافر بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ مالک تو ایک ہی ہے سب سے بڑا. تو موحد توحید کے جو تقاضے ہیں، یعنی ضروریات دین کو مانتے ہوئے اللہ کو کیا ماننا؟ ایک ماننا. موحد اصطلاحی مراد ہے یہاں پہ جی، یہاں پر جو یہاں موحد کون سا مراد ہے؟ موحد اور مومن دونوں، کافر بھی اصطلاحی ہے، مشرک بھی اصطلاحی ہے، ورنہ پارٹنر کو بھی کیا بولتے ہیں ایک دوسرے کے؟ موحد یہاں پر کون سا مراد ہے؟ موحد اصطلاحی یا لغوی؟ لغوی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لغوی کس کو کہیں گے آپ؟ ایک کرنے والا، ایک ماننے والا. کسی بھی چیز کو ایک ماننے والا وہ موحد ہے. یہ اصطلاحی الفاظ ہی ہے، یعنی مشرک اور موحد اور مومن اور کافر اور نبی اور رسول، یہ سارے الفاظ جب بھی استعمال ہوں گے تو اصطلاحی معنی میں ہوں گے. اس کو لغوی معنی میں مان کر کے استعمال کرنا درست بھی نہیں ہے. جیسا کہ بریلوی شریف میں حضور مفتی اعظم سے ایک طالب علم نے فتویٰ کہا تھا. دو طلباء میں لڑائی ہو گئی تھی، فتویٰ مستفیہ میں دیا ہوا ہے. ایک نے کہا قسم خدا کی میں بھی ایک معنی کے اعتبار سے رسول، اور وہ دماغ دوڑا رہا تھا کہ رسول معنی کیا؟ قاصد. تو کسی کا قاصد بن گیا ہوگا، اور اس طرح دوسرے نے لکھ کر کے دیا. جھگڑا دونوں میں ہوا تو دونوں نے تحریر بتاتا لکھی. کہا کہ آپ اپنے آپ کو رسول کسی معنی میں نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے دھوکہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، اس میں یہ ہے وہ ہے، پورا اس نے طالب علم نے لکھا. دونوں کی چٹھی حضور مفتی اعظم کے پاس پہنچی. یہ دو منظر اسلام کے دو طالب علم، میں نام بھی بتاتا ہوں اس میں غالباً، یہ لڑ رہے ہیں اور ان کی یہ تحریر ہے، کون درست ہے. تو آپ نے جس نے کہا تھا کہ میں رسول بمانا قاصد، اس کی جنگ کی خبر نہیں. کہا کہ پھر تو کوئی کہے گا کہ میں خدا ہوں کیونکہ خود سے آیا. یہ تو ہر لفظ کی کوئی وقار ہی نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے جو ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ جب استعمال ہوگا کس معنی میں ہوگا؟ اصطلاحی معنی میں ہوگا. ہاں، ایک کوئی خاص واضح قرینہ رہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں اپنے اس معنی اصطلاحی میں نہیں ہے، تو اس وقت جو اس کو اصطلاحی معنی سے لغوی معنی کی طرف پھیرا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے اس میں تفصیل جو بیان کیا ضرار الانفا میں، اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لفظ کا ایک معنی وہ ہوتا ہے جو جس کی طرف ذہن کا تبادر ہوتا ہے، تو بس لفظ کا وہی معنی مراد لیا جائے گا. اس متبادر ذہن جدھر ہے وہ معنی چھوڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی معنی گڑنا اور اس میں تعویل کرنا، جیسے سر سید احمد کرتا تھا کہ ملائکہ سے مراد وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، ملائکہ سے نیکی کے فرشتے سے مراد یہ ہے وہ ہے فرشتہ. اس نے انکار کیا نا، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا، سوالات قبر کا انکار کیا. کہا کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو سمجھا جاتا. یہی بات جو ہے قاسم نانوتوی نے لکھا کہ خاتم النبیین کا جو معنی عوام میں مشہور ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہے، لیکن اہل فہم پر روشن ہوگا. عبارت ہے نا اس کی، اہل فہم پر روشن ہوگا کہ یہ بمقام مدح کیا بھول گیا، میں بھی پہلے بیان کرتا تھا تو عبارتیں یاد رکھ لی. تو یہ سب ہوتا ہے، اپنے من سے پھر معنی نکالنا شروع ہو جاتا ہے، کر دیتے ہیں لوگ.
اس لیے موحد اور مشرک اور کافر خدا ہے نا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں کہ ہمیشہ کس معنی میں ہوں گے؟ اصطلاحی معنی۔ جی نہیں بول سکتے ہیں، ہاں پکڑ ہوگی کہ آپ کو قاصد کیوں نہیں بولے؟ اگر آپ کو قاصد ہی کہلوانا تھا کہ میں قاصد ہوں تو رسول کیوں کہہ رہا ہے؟ سمجھ رہے بات کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو جس معنی کو تعبیر کرنا تھا اس کے لیے اور 50 لفظ ہے جس میں کوئی پرابلم نہیں، اس کے لیے آپ لفظ رسول ہی کیوں چن رہے ہیں؟ آپ سمجھے بات کو؟ اس لیے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ تو کیا ہوگا؟ الفاظ کا استعمال، الفاظ کا احترام اڑ جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ الفاظ کا کیا اڑ جائے گا؟ احترام اڑ جائے گا۔ جی بولیے کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں نکل گیا تو کفر سے بچے گا لیکن نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سمجھے بات کو؟ نکل گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ تعبیر اگر کرتا ہے کہ میری یہ نیت تھی تو مفتی زیادہ یہ کہے گا کہ نیت کا اظہار ہو گیا متکلم کی جانب سے تو کفر سے زیادہ بچ جائے گا۔ لیکن یہ خطرناک بات ہے کہ گڈھے میں گرنے سے بچا۔ آپ اس راستے پر جا ہی کیوں رہے تھے جہاں گڈھے میں گر سکتے تھے؟ کوئی کہے کہ نہیں میں گڈھے میں نہیں گروں، کسی طرف نکل جاؤں تو جا سکتا ہوں، کیا کرے؟ اس سے بہتر راستہ موجود ہے، وہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ یہ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ میں پاخانے لگا میں نہا لوں گا لیکن میں جاؤں گا اسی راستے میں پاخانے میں، گھٹنا ڈوب جائے تو ڈوب جائے، پھر ناک ڈوب جائے ڈوب جائے، میں بعد میں تو نہا ہی لوں گا نا۔ پر جا کیوں رہا ادھر سے؟ سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ ایسا جی کہاں پہ؟ یہ تو مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہاوت جو بیان کی گئی اس سے کیا مراد ہے۔ اے کہہ کر جو ہے اس کے اے تفسیر کے لیے آتا ہے نا، یعنی کسی معنی میں تھوڑی بہت بھی پیچیدگی ہو تو اس کے لیے لفظ اے لاتے ہیں۔ تو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاوت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہاں بیان کیا کہ جو کئی لوگوں کا غلام ہو اور ایک وہ ہے جو ایک آدمی کا غلام ہو، تو کئی لوگوں کا غلام آدمی جب کئی مالک اس کو ایک ساتھ آرڈر دے دے اور سب غلام مالک کیسے ہیں ذہنیت کے اعتبار سے الگ الگ ہے، تو ظاہر سی بات وہ حیران ہو جائے کس کی خدمت کرے نہ کرے، اور ایک بندہ ہے کرتا رہے گا اس کی خدمت۔ ایسے ہی مشرک جو ہے کئی معبودوں کا کیا ہوتا ہے؟ عابد ہوتا ہے، اور سب کی فرمائشیں کیا ہوگی؟ الگ الگ، کس کی پوجا کرے گا؟ وہ حیران ہو جائے گا۔ اور معبود حقیقی کا جو ہوگا عابد تو اس کی پوجا کرے گا۔ اچھا، الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے۔ یہ وحدہ کا تعلق اوپر سے ہے کہ کئی لوگ والا معاملہ نہیں ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے۔ بل اکثرهم اہل مکہ لا یعلمون، بلکہ زیادہ تر لوگ یعنی مکہ میں زیادہ لوگ لا علم ہیں۔ ما یصیرون الیہ من العذاب فیشرکون، لا یعلمون کا مفعول بھی بیان کیا کہ بلکہ مکہ والے نہیں، مکہ کے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے ہیں؟ ما یصیرون الیہ من العذاب، اس چیز کو جس کی طرف وہ چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ ماں کا بدل من العذاب، ماں کا بدل کیا ہے؟ ماں کا بدل نہیں، بیان بولے گا اس کو، ماں کا بیان، من بیان نہیں آتا نا، ماں کا بیان من العذاب، جس عذاب کی طرف وہ چلے جا رہے ہیں اس کو وہ جان نہیں رہے۔ فیشرکون، پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرک کر رہے ہیں۔ انکا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ یہ بھی بہت بڑی تفسیر کی بات ہے نا کہ مفسر یہ طے کرے کہ یہ خطاب کس کے ساتھ ہے، ورنہ تو قرآن پاک میں کئی جگہ ایسا پڑھنے والا جب پڑھے گا تو حضور سے خطاب ہے، بعد میں جو ہے امر کا صیغہ، کس کا صیغہ ہے؟ لیکن اس کے مخاطب حضور نہیں رہتے ہیں، کسے باشد رہتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسے باشد، اے سننے والے، اے سننے والے، اے سننے والے، فَإِنِ، وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یا اس طرح سے جو قرآن پاک میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ کی بات پڑھیے ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اسی کے آگے پیچھے کئی عبارت جہاں آپ اے سننے والے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن نارمل آدمی جب پڑھے گا یہ غیر مقلدوں کی طرح کی ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مفسر سمجھنے لگتا ہے، جس کو ڈھنگ نہیں آتا کچھ سمجھنے کا۔ ایک واقعہ میں نے بتایا تھا، ایک شخص کو میں نے یودلو کا ترجمہ کیا تھا، اللہ گمراہ کرتا ہے، تو اس نے کسی وہابی کو جو ہے کہا تھا کہ نہیں گمراہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس کو جم کے خبر لی،
میں نے کہا یضل لازم ہے کہ متعدد بولتا ہے یہ سب تو مولویوں کی باتیں، قاعدے کی باتیں ہیں. میں نے کہا کہ آپ واویلس پڑھتے ہیں انگلش میں، اس کو بہت اچھے سے میں نے سنا ہے. میں نے کہا یہی بولیے مولویوں کی باتیں ہیں. نان پروناؤن جو پڑھتے ہیں وہی مولویوں کی باتیں ہیں. قاعدے کے مطابق آپ زبان کا اجرا نہیں کریں گے کیا کہ بے قاعدے کچھ بھی بولیں گے آپ؟ تو ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں آتا اور ہفتے ہفتے سنڈے جا کر کے تفسیر قرآن کرتے ہیں. بتا جن کو لازم متعدی نہیں سمجھ پڑتی ہے وہ قرآن کی جا کے کیا کر رہا ہے؟ کیا کرتا ہوگا وہ اپنے من سے؟ کیا کرتا نہیں؟ یہ اللہ کے گمراہ نہیں کرتا ہے، لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر. یہ اللہ گمراہ تھوڑی کرتا ہے، اللہ تو ہدایت دیتا ہے. میں نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہو، اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، بخاری کی حدیث ہے. جی سب سے بڑے قرآن پاک میں جگہ دیا ہے. اچھا اس کے بعد فرمایا گیا بل اکثرهم لا يعلمون انك خطاب للنبي صلی اللہ علیہ وسلم میت انك میت، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے. وانهم میتون، اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، آپ کا بھی وصال ہوگا اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ستموت ویموتون، آپ کا بھی انتقال ہوگا وہ بھی مریں گے. فلا شماتۃ بالموت، تو موت پر کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں آیت کا نزول کیا ہے؟ نزلت لما استبطؤوا موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے، کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں کس کی طلب کی؟ کیا ہے شان نزول بھائی؟ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں دیری کے لما استبطؤوا موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں دیری ہوئی، کافر چاہتے تھے کہ جلدی سے ان کا کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے. تو جب دیری ہوئی موت میں تو ان کو ناگوار گزرا کافروں کو، تو کافروں کو کہا گیا کہ یہ تو ان کا تو انتقال ہوگا، تم بچ جاؤ گے. دیکھ لیجیے بات کو، یعنی ان کی بھی موت ہوگی اور تمہاری بھی موت ہوگی. ثم انکم ایھا الناس فیما بینکم من المظالم، پھر بے شک تم یعنی اے لوگو، فیما بینکم من المظالم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. یہ فیما بینکم من المظالم اس لیے لایا گیا کیونکہ تختصمون جو لڑنے کی بات ہے کہ آپس میں کیا کرو گے؟ لڑو گے. تو کس بات میں لڑو گے اس کو بیان کیا کہ پھر اے لوگو تم لوگ آپس کے ظلم کے معاملات میں قیامت کے دن اپنے رب کے نزدیک کیا کرو گے؟ آپس میں لڑو گے. کس کا؟ فیما بینکم، اس معاملے میں جو تمہارے درمیان ہے. فیما، اس میں جو، بینکم یعنی ان معاملات میں، ان باتوں میں، ہے نا، ان جھگڑوں میں جو تمہارے درمیان ہے. اور ماں کا بیان ہے من المظالم، ماں کا بیان کیا ہے؟ من المظالم، مانا ہوگا جو ظلم کی باتیں تمہارے درمیان ہے، اس تعلق سے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تم آپس میں کیا کرو گے؟ جھگڑو گے. تم کہو گے اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، تو سارا حساب و کتاب ہوگا. فمن لا احد اظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك والولد اليه وكذب بالصدق بالقرآن اذ جاءه، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ لا احد کہہ کر بیان کیا، کوئی نہیں. فمن اظلم، تو کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم؟ فمن اظلم ممن، ہے نا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لا احد، کوئی نہیں. استفہام کون سا ہے؟ انکاری. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. من کذب علی اللہ، جو اللہ پر کیا کرے؟ جھوٹ باندھے. کس چیز کا جھوٹ؟ بنسبت الشریک والولد الیہ، اس کی طرف شریک اور بچے کی، کہ اس کا شریک بھی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے یا بیٹی بھی ہے، معاذ اللہ، اس طرح سے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچائی کی تکذیب کرے. کس کی تکذیب کرے؟ سچی کتاب کی نہیں بلکہ قرآن سچی نہیں ہے بلکہ سچائی ہے. سچی ایک الگ چیز ہے، سچائی ایک الگ چیز ہے. بنیاد ہے وہ، منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہیں سے ساری سچی باتیں نکلتی ہے، سچائی سے. تو کہا گیا کہ کذب بالصدق،
بالکتاب الصادق نہیں بلکہ صدق بالصدق، کہتے ہیں بالقرآن، یہاں بطور مبالغہ صدق سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے۔ اور سچائی کی تکذیب یعنی قرآن کی تکذیب کرے، اذ جاءہ، جبکہ اس کے پاس آئے۔ قرآن کے پاس آنے سے کیا مراد؟ قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن کے احکام کو سمجھے اور پھر بھی کیا کرے؟ اس کی تکذیب کرے۔ الیس فی جہنم مثوی مأوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ بلا کہہ کر تفسیری لا رہے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ استفہام یہاں بھی کیا ہے؟ انکار۔ انکار کیا ہو گیا؟ انکار ہے نا یہاں پہ، یعنی ایک ہے انکار کیا؟ کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے، یہ انکار۔ پھر اس پر استفہام انکار ہے، کیا کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب ہے، بلا کیوں نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے، اور وہ کون ہے؟ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به هم المؤمنون، فالذی بمعنى الذین، اور ان کی جنہوں نے تصدیق کی، اور یہ کون ہے؟ مومنین۔ یعنی الذی کا دو جو ہے صلہ ہے، الذی جاء بالصدق ایک صلہ، وصدق به دوسرا صلہ، اور وہ جو سچائی کے ساتھ آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اور وہ کون ہے؟ مومنین ہے۔ تو اس لیے الذی واحد کس معنی میں ہو جائے گا؟ فالذی بمعنی الذین، تو الذی کس معنی میں ہو جائے گا؟ الذین کے معنی میں ہو جائے گا اولئک هم المتقون، یہ لوگ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ اولئک هم المتقون یہ خبر ہے، اور الذی جاء بالصدق وصدق به یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، یعنی الذی سے موصول اور پورے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا۔ تو مبتدا واحد اور اولئک هم المفعول، اولئک کیا ہے؟ جمع ہے نا، تو واحد جمع مبتدا پر مطابقت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ الذی کس معنی میں ہے؟ الذین کے معنی میں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ الذی کو من کے درجے میں اتار کے، کس درجے میں؟ من سمجھ رہے ہیں، من ما، من واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الذی کو من کے درجے میں اتارا جاتا ہے، اور من واحد کے لیے اور جمع کے لیے برابر ہے۔ تو ایسی یہاں پہ الذی کو من کے معنی میں اتارا گیا، اور من بمعنی الذی بھی آتا ہے، اور من بمعنی الذین بھی آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ کیا بولے؟ وصدق به دونوں لے سکتے ہیں، قرآن پاک میں یہ تو خاص بات ہے، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہاں پہ بھی ہا ضمیر کا مرجع، اس کی خوبی اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں بیان کی۔ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے؟ تمہید ایمان نہیں پڑھے آپ لوگوں نے؟ ابھی تک نہیں پڑھے؟ اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کم سے کم اس کو ایک ہفتے میں پڑھنا چاہیے۔ کتنے میں؟ ایک ہفتے میں سمجھ کر کے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا اولئک هم المتقون، یہی بچنے والے لوگ ہیں شرک سے۔ المتقون کی کے بعد مفعول بھی لایا، الشرک، کہ یہ متقون کے فاعل ہے جس کا مفعول بھی ہے یہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ شرک۔ وہی ایک ہے متقون کو ہم اس میں صفت مشبہ کے معنی میں لے لیں، کس معنی میں لے لیں؟ کہا کہ نہیں، صفت مشبہ کے معنی میں نہیں، اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ کے معنی میں لے ایک وصف کی طرف اشارہ ہوگا معنی ثبوتی کے طور پر، کہ وہ تقوی والے، کہا کہ نہیں تقوی والے نہیں، بلکہ وہ بچنے والے ہیں کس سے؟ شرک سے بچے رہیں گے وہ لوگ جو نبی کی اور کتاب کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہے وہ چیزیں جس کی یہ چاہت کریں گے ان کے رب کے نزدیک۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ محسنین کا بدلہ، لِأَنفُسِهِمْ بِإِيمَانِهِمْ، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِأَنفُسِهِمْ، یہ بدلہ ہے احسان اپنے آپ کے لیے نیکیاں کرنے والوں کا، اپنے جان کے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ نیکی کرنے والوں کا یہ بدلہ ہے، بے ایمانہم، اور وہ نیکیاں کیسے کرتے تھے؟ اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے ایمان کے ساتھ اپنی جان کے لیے جو احسان کرنے والے لوگ تھے۔ یہاں محسن سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کیا دوسروں کو دینے والے، نہیں، اپنے آپ کے لیے اپنے ایمان کی وجہ سے جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان نیکیاں کرنے والوں کا یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسوأ و احسن بمعنی السیء والحسن، یہ بتایا جا چکا پیچھے۔ اللہ
کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ معاف کر دے گا. لیکفر فعل امر کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ کس کا صیغہ ہے؟ فعل امر غائب کا صیغہ ہے نا. لام امر اس پر داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. یہاں پہ وجوب کا معنی نہیں کریں گے جی, یہاں وجوب کا معنی بلکہ کیا معنی کریں گے؟ لیکفر اللہ. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کو چاہیے کہ معاف کر دے, نہیں, اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ معاف فرما دے. عنہم ان لوگوں سے, یعنی ایسے لوگ جو تقوی والے ہیں. اسوأ الذی عملوا, اسوأ الذی عملوا, ان کے عمل کا سب سے برا کام, اس کے عمل کا تو جو سب کم برا اس کو معاف نہیں فرمائے گا. تو آگے فرمایا گیا کہ اسوأ اس میں تفضیل بمانا کیا ہے؟ السیئہ, جو بھی برا کام ہے سب کو معاف کر دے, چاہے کم برا ہو چاہے. تو اسوأ ہے اس میں تفضیل, لیکن یہاں پہ معنی تفضیل پر دلالت نہیں, بلکہ صرف صفت مشبہ کے لیے آیا ہے. اسوأ الذی عملوا ویجزیہم, اور انہیں بدلہ دے اجرہم ان کے اجر کا, باحسن الذی کانوا یعملون. کس کے سبب سے؟ باحسن الذی کانوا, اس کے تمام کاموں میں سب سے احسن کام کا. تو جو کم احسن ہے اس کا بدلہ نہیں ملے گا کیا؟ ملے گا. اس لیے کہا گیا اسوأ و احسن بمعنی السیئ والحسن. اسوأ اور احسن کس معنی میں ہے؟ صفت مشبہ کے معنی میں ہے. الیس اللہ, یہ ہے صفت مشبہ کا ایک وزن ہے افعال. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ اپنے بندے کو کافی نہیں. اور اپنے بندے سے یہاں کون مراد ہے؟ این نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا رب کافی نہیں ہے؟ بلا, کیوں نہیں؟ استفہام انکاری کو بتایا. وَيُخَوِّفُونَكَ الْخِطَابُ لَهُ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ أَيِ الْأَصْنَامِ أَن تَقْتُلَهُ أَوْ تَقْتُلَهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں اس تعلق سے جو اللہ کے غیر ہیں, یعنی ان معبودوں کے تعلق سے جو اللہ کا کیا ہے؟ غیر ہے. یخوفونک, آپ کو ڈراتے ہیں. الخطاب لو, یہاں بھی خطاب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس تعلق سے ڈراتے ہیں؟ بالذین من دونہ, اللہ کے علاوہ معبودان باطل سے. ای الاسنام, من دونہ کی تفسیر کر دی کس سے؟ اصنام کے تعلق سے آپ کو ڈراتے ہیں. کیسے ڈراتے ہیں؟ ان تقتلہ او تخبلہ, کہ ان تقتلہ او تخبلہ, اس کا فاعل کون ہے؟ کہ یہ بت یا تو ان کو, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے, یا آپ کو حواس باختہ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ کہ دیکھو تم ہمارے معبودوں کی کیا کر رہے ہو؟ برائی کر رہے ہو نا, تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. جیسے ایک بار کیا ہوا, امرپور ہمارے گاؤں میں, میں وہاں سے گزر رہا تھا نا, تو امرپور سے پہلے املی کا درخت, اس کے سامنے کھیت میں جو ہے نا مندر ہے. تو اتفاق سے میں سائیکل سے جا رہا تھا, مصباح ہے آپ اس کو پتا ہوگا. اس سائیکل سے زیادہ میں ادھر تھوک دیا, ادھر قبلہ تھا, مجھے تھوکنا تھا پان کھا کے, ادھر تھوک دیا. اتفاق سے وہ آگے مندر ہے, تو ایک مسلمان آدمی میرے ساتھ جو چل رہا تھا یا پیچھے بیٹھا تھا چل رہا تھا, وہ بولے یہاں مت تھوکو. کیوں؟ بولے یہ مندر ہے اور یہ مطلب پریشان کر دیں گے. میں کہا اور تھوکتا ہوں, اور تھوکتا. میں نے کہا یہ کیا پریشان کرے. پھر اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے رکشے پہ, جیسے میں بیٹھا مسلمان رکشے والے پہ, وہیں پہ تھوکتا تھا. مولانا صاحب یہاں پہ نہیں تھوکنا چاہیے. کیوں؟ بولے بہت جو ہے نقصان ہو جائے گا آپ کا, اور یہ ہو جائے گا. میں اور تھوکتا تھا اس کے بعد. پھر سمجھایا, میں نے کہا کہ یہ سب پتھر اتر ہے, لوگوں نے بنائے ہیں, مستری کس نے, جبار محمود نے بنایا ہے کیا یہاں پہ آ کر کے جو چبوترا ہوا ذرا؟ نہیں, بولے ہندو نے بنایا. میں نے کہا مسلمان بنا تھا تو کچھ جو ہے کہا جاتا ہے چلو کچھ نہ کچھ عزت آئی جگہ میں. کافر نے بنایا, سیمنٹ کا بنا ہوا ہے, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. میں اب جان بوجھ کے وہاں پہ روز تھوکتا, جب جاتا ہوں نا تو وہ بات یاد ہے مجھے ابھی تک, تو وہاں پہ تھوک دیتا ہوں, یہ سوچ کے کہ نفرت کا اظہار ہے. کوئی ساتھ میں رہتا ہے, یہ ہمارے متعلقین لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا میراث صاحب وہاں پہ جائے گا نا تھوکیں گے, تو وہ ہمارے ساتھ جانے سے ڈرتے ہیں. ان کو میں سمجھاتا ہوں یار مسلمان ہو کر کس طرح کا عقیدہ. گوسائی مائے بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں؟ گوسائی مائے, ایسا کچھ بولتے ہیں اس کو, گوسائی مائے. اچھا, تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, اور اللہ جسے گمراہ کر دے
اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ومن یہد اللہ فما لہ من مضل اور اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی کافر یا کوئی وہابی کہے کہ اگر ہم لوگ گمراہ اللہ میں ہدایت کیوں نہیں دیتا اس کے آیت سنا دینا. کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اللہ میں پاور ہے تو وہ کیوں نہیں ایسا کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں, ہم ایسا کرتے ویسا کرتے. یہ آیت اللہ اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے, خود رب نے دیا ہے. اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت اسی طرح بکواس کرو گے. الیس اللہ بعزیز غالب علی امرہ ذو انتقام من اعدائہ بلا, کیا اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے اپنے معاملات پر اور انتقام نہیں لے سکتا اپنے بندوں سے؟ بلا کیوں نہیں استفہام انکاری. وَلَئِن لَّامُوا قَسَمْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور ضرور جب آپ ان سے پوچھیں گے کافروں سے کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا, تو عیسائی, یہودی, کفار سب کیا بولیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ضرور ضرور وہ کہیں گے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. قُلْ اے نبی فرماؤ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہو, یعنی بتوں کو پوجتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ یا کاشفات ضرہ لا, او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ یا ممسکات رحمتہ لا. وفی قراءۃ بالاضافۃ فی موی, جو ہم نے پڑھ دیا. فرمایا گیا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر بالفرض ارادنی اللہ, اللہ ارادہ فرما لے میرے ساتھ بضر, کسی تکلیف کا ارادہ فرما لے. اللہ کو اگر ارادہ ہو کہ ان کو تکلیف ہو, حل ہن کاشفات ضرہ, تو کیا یہ جو بت ہے یہ ان کی تکلیف کو دور کر پائیں گے؟ لا, ہرگز نہیں. او ارادنی برحمت, یا وہ میرے ساتھ کس کا ارادہ کرے؟ رحمت کا. حل ہن ممسکات رحمتی, تو کیا ممسکات رحمت, تو کیا یہ بت اس کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں؟ لا, نہیں. وفی قراءۃ بالاضافۃ فیہما, اور ایک قراءت میں کیا ہے دونوں میں اضافت, اور اضافت معنوی نہیں کرائے گی بلکہ کیا کرائے گی؟ اضافت لفظی, کہ عامل مضاف ہے کدھر؟ معمولی. جی کیا بولے؟ ہاں جی جی, تکلیف بھی اللہ دیتا ہے, بیماری بھی اللہ دیتا ہے. جی اس سے پہلے اصنام کے لیے مذکر کی ضمیر لائی جا رہی ہے, جمع مذکر کی, یہاں پر جمع مؤنث کا صیغہ لایا گیا, کوئی خاص وجہ؟ کہاں پہ؟ پیچھے ضمیر وغیرہ آئی ہیں اصنام کے لیے, تو مذکر کے لیے آئی ہے. اچھا, اور یہاں پر کاشفاتی جمع مؤنث کا. یہ جو ہے نا میرے خیال سے یہاں پہ تفصیل میں اور اگر دیکھیں گے تو یہ اس میں بتایا جائے گا کہ ان کی جو ہے نا وہی زنانہ پن کو بتانے کے لیے, کیونکہ اوپر ہے مذکر. ما تدونا میں ما دیکھیے, ما تدونا میں جو ما ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے, سبھی کے لیے آتا ہے, مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے. یہ اس لیے ہے, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کافروں کے جتنے معبود تھے نا وہ لیڈیز کی شکل میں تھے, پتہ ہے آپ کو, یعنی اس کے چہرے سے آج کل درگا ماتا, کالی ماتا, فلاں ماتا, ایسے نہیں ہے وہ سب. تو کافروں کے جو بت وہاں کعبے میں نصب تھے اس میں عام طور پر جو شکلیں بنی ہوئی تھی کیسی تھی؟ سیل وغیرہ کی بھی تھی, اور عام طور پر لیڈیز کی شکلیں تھی, یہ برسانے والا, وہ برسانے والا. اچھا, اس کے بعد فرمایا گیا قل حسبی اللہ, اے نبی تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون یثق الواثقون, اسی پر بھروسہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم حالتکم انی عامل علی حالتی, اے نبی تم فرماؤ کہ اے لوگو اپنے حالت پر تم کام کرو. انی عامل, بے شک میں بھی عامل علی حالتی, اپنی حالت پر. فسوف تعلمون من موصولہ مفعول, فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ ویحل ینزل علیہ عذاب مقیم, تو ان قریب جان لوگے کسے؟ من یاتی ہی, اسے جس پر آئے گا عذاب یخزیہ, جو اسے کیا کرے گا؟ رسوا کرے گا. ویحل علیہ عذاب مقیم, اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا. کہتے ہیں من موصولہ مفعول العلم, من موصولہ تعلمون کی کیا ہے؟ تعلمون بنے گا فعل, اور من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم, یہ پورا کیا بنے گا؟ مراد اللفظ
مفعول بھی بنے گا یعلمون کا کہ ان قریب جو ہے مانا ہوگا ان قریب تم جان جاؤ گے اس آدمی کو جس تک عذاب آئے گا، ایسا عذاب جو اسے رسوا کرے گا اور اس پر دائمی عذاب کا نزول ہوگا۔ کہتے ہیں وقد اخذاهم اللہ ببدر، عذاب خزي سے مراد ہے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں بدر میں کیا فرمایا، ایک عذاب کا عذاب یخزی ہے اور دوسرا فرمایا عذاب مقیم۔ عذاب یخزی سے مراد کون سا عذاب ہے؟ دنیا میں جو بدر میں اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق متعلق بانزلنا، یہ پیچھے اس طرح کی عبارت گزری۔ فمن اہتدی فلنفسہ اہتداؤہ، جو ہدایت پائے تو اپنے آپ کے لیے ہدایت پا رہا ہے۔ فلنفسہ اہتداؤہ، تو اس کی ہدایت کس کے لیے ہے؟ فمن اہتدی، تو جو ہدایت پائے، فلنفسہ اہتداؤہ، یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہتداؤہ وہاں پہ مبتدا محذوف ہے۔ مبتدا کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یوں کہے فمن اہتدی فلنفسہ، فمن اہتدی لنفسہ، یوں اگر فا نہ رہے فمن اہتدی لنفسہ، تو من موصول کا صلہ نہیں، من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بنے گا، اس کی خبر نہیں رہے گی۔ فمن اہتدی میں کہا کہ من موصولہ صلہ مبتدا اپنے خبر، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا ہے اور فلنفسہ بطور جزا اس کی کیا ہے، خبر ہے، اور یہ وہ مبتدا ہے جو معنی شرط کو متضمن ہے، اس لیے اس کی خبر پر فا کا لانا کیا ہوا، جائز ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی کچھ کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی قاعدہ معلوم ہے نا؟ فمن اہتدی فلنفسہ اہتداؤہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل فتجبرہم علی الہدی، اور آپ ان پر کوئی وکیل نہیں ہے کہ انہیں ہدایت پر کیا کرو، مجبور کرو۔ فتجبرہم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها ویتوفی التی لم تمت فی منامها، اے یتوفاها وقت النوم، اللہ موت دیتا ہے جانوں کو جبکہ اس کی موت کا وقت آئے، ویتوفی التی لم تمت فی منامها، اور اسے بھی موت دیتا ہے جو نہ مرے اپنے نیند میں، اے یتوفاها وقت النوم، یعنی نیند کے وقت بھی جان پر کیا طاری کر دیتا ہے، موت طاری کر دیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو روک دیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرے کو ایک خاص مدت کی طرف بھیج دیتا ہے، اے وقت موت۔